اور پھر بہت اچھی بات حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، مرفوع ہے۔ ابن حوشب جو ہیں وہ اپنے والد صاحب رحمہ اللہ رضی اللہ عنہما ان سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لو کان جریج عالما، اگر جریج پڑھے لکھے ہوتے، لا عالما تو جان لیتے کہ والدہ صاحبہ کی گفتگو، ان کی پکار پر لبیک کہنا، اولا من صلاتہ، ان کی نماز سے زیادہ ضروری تھا۔ یہ ہے بہت بڑی بات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہمارے نزدیک نفل سے بہتر ہے۔ حنفیہ کا یہی موقف ہے۔ عظم عبدالرشید صاحب نعمانی رحمہ اللہ تشریف لائے لاہور، اور مدرسے میں ہی ٹھہرے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ہمیں بہت جلدی تھی کہ حضرت سے پوچھیں فلاں فلاں کتاب اور فلاں فلاں واقعہ کیا ہوا۔ تو وہ جیسے بچے احمق ہوتے ہیں، وہ حماقت یہ کی کہ حضرت کے پاس سلام پھیرنے دعا کے بعد حاضر ہو گئے، بیٹھ گئے، تو وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ اشارے سے پوچھا کہ کیا؟ تو ہم نے معتزلہ کی کتابوں کا ذکر کیا کہ معتزلہ اور اہل سنہ میں کیا کیا فرق ہے۔ تو انہوں نے وہ ورد اپنا چھوڑ دیا اور کہا کہ اگرچہ اس وقت تو مجھے کچھ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن حنفیوں نے علم کو نفلی عبادت پر ترجیح دی ہے۔ اچھا آؤ کہیں چلو، چائے بھی پیتے ہیں اور تمہاری بات بھی سنتے ہیں۔ تو بالکل قریب جہاں نان لگتے تھے، عام سی دکان پہ بیٹھ گئے اور پھر سوالات کا جواب دیتے رہے۔ رحمہ اللہ و نور اللہ مرکتہ، کیسے بڑے لوگ تھے اور اتنے سادہ اور اتنے مٹے ہوئے تھے کہ خود اپنی عظمت کا احساس بھی نہیں تھا کہ میں تواضع اختیار کروں، کچھ نہیں، بس یہ فرمایا کہ چلو حنفیہ نے علم کو نفلی عبادت پہ ترجیح دیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جریج رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، فرمایا حضرت نے کہ اگر وہ عالم دین ہوتے تو پھر وہ اپنی والدہ کی بات کا جواب دیتے، کیونکہ وہ ان کی نماز سے اچھی چیز تھی۔ اس لیے جن لوگوں کے مشائخ صاحب علم ہوتے ہیں یہ زیادہ خوش نصیب ہیں، اور جن کے مشائخ تصوف میں چاہے وہ آخری درجے تک کے صوفی ہوں، اور مراقبہ ذات جسے صوفیہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، دائرہ لا تعین، وہاں تک بھی پہنچے ہوئے ہوں، اگر وہ کسی عالم دین کے تحت نہیں ہیں اور مسائل اپنے پاس سے ہی بیان کرتے رہتے ہیں، تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے۔ کئی ایک مسائل میں گمراہ ہوتے ہیں، عقیدے کے بارے میں گمراہی آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے مریدوں کو جو عقیدہ سکھا رہا ہوں یہ عقیدہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ لوگوں کو یہ شعر پڑھنا اور گمراہ کرنا کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ صاحب علم ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ یہ جو نور من نور اللہ، یہ جو روایت ہے متشابہات میں سے ہے۔ انہوں نے گریز کیا ہے اس چیز سے کہ اسے اسی طرح مان لیں جس طرح کوئی عام آدمی مانتا ہے۔ تو کچھ بھی تھا، بدعات تھیں یا کچھ بھی تھا، لیکن پڑھے لکھے تھے نا، بچا گئے اپنے آپ کو۔ تو یہ تعلیم ہے، علم، یہ بہت ضروری ہے۔ دو چیزیں بندے میں جمع ہونی چاہیے، ایک علم اور ایک تصوف۔ یہ جتنے علم والے کہیں بیعت نہیں ہوتے، کہیں جوتے نہیں کھائے ہوئے ہوتے، کہیں تہذیب سیکھی نہیں ہوتی، ان کا علم
آخر پہ جا کر گمراہی بن جاتا ہے۔ اور جو صوفی بغیر علم کے ہوتا ہے وہ اس کا تصوف گمراہی بن جاتا ہے۔ اس کا علم اس میں تصوف کی کمی ہوتی ہے، اور اس کا تصوف اس میں علم کی کمی ہوتی ہے۔ یہ علم اور تصوف جب ملتے ہیں اور آدمی نے باقاعدہ اساتذہ سے پڑھا ہو اور مشائخ نے اس کی تربیت کی ہو، بس یہ عالم ربانی ہے۔ یہ ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، اور انشاءاللہ یہ وہ ہے جیسے معاذ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا معاذ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنا کچھ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ علماء کا سردار ہوگا، اور آپ نے فرمایا معاذ چل رہا ہوگا اللہ کے حضور جانے کے لیے، اور معاذ کے اور اس امت کے بڑے بڑے علماء ان کے درمیان اتنا اور اتنا فاصلہ ہوگا، یعنی معاذ کے علم تک لوگ بڑے بڑے علماء اس امت کے نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ وہ صاحب علم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب نسبت بھی ہو۔ اس لیے جاہل صوفی تمہیں ایسی روایتیں بچوں بتائے گا، اصل ہی کوئی نہیں، اور کسی کی ہمت ہے اٹھ کے پوچھتے کہ حضرت یہ کہاں آیا ہے، یہ کس جگہ ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسے مشائخ کو دیکھا۔ ایک مرتبہ کوئی چیز پیش آ گئی تھی تو ہمارے حضرت خانوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم نے کہا حضرت حی القیوم کیسے ہو گیا تنہائی میں؟ تو فرمایا فلاں فلاں کتاب دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے نا، تو علم آخر تک مستحضر رہا ہے۔ علم ہونا اور پھر علم کا نوک بر زبان ہونا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کتابیں تو پڑھی ہوتی ہیں، یاد ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی حافظہ اچھا دے، اللہ تعالی علم کو مستحضر کر دے، یہ انعام در انعام ہے۔ تو کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائے کہ اگر جرعج عالم دین ہوتے تو وہ جان لیتے اس بات کو کہ والدہ صاحبہ کی بات کا جواب دینا یہ زیادہ ضروری تھا ان کی اس نفل نماز سے۔ سو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو تمہارے زمانے میں جاہل صوفی اور اس طرح کے لوگ ہیں، کبھی اعتبار نہ کرنا ان کی روایات۔ مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ شہید ہو گئے، گردن اتر گئی، ایک سکھ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیا تو بغیر سر کے لاش بھاگ کے گئی اور اس سکھ کو قتل کر دیا۔ ہے کوئی عقل؟ سب جھوٹ۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کئی چیزیں لکھی گئی، کون کہہ سکتا ہے یہ بات ثابت ہے؟ کچھ بھی نہیں، محض جھوٹ۔ اس قسم کی واقعات حدیثیں سنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک اتنا تھا، سستی شہرت، لوگوں کو جذبات میں لانا۔ اسی لیے تم جتنے مذہبی حلقوں میں ہو نا، تم پہ جذبات غالب آ گئے ہیں اور حقیقت تم نے کھو دی ہے۔ ہمیشہ جذباتی باتیں، مارو لڑو، اس پارٹی میں چلے جاؤ، اس طرح کر دو۔ گجرانوالہ میں وہ تھانے دار تھا نا، اس کی لاش ملی، ہر ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے ناخن اکھڑے ہوئے تھے سارے پاؤں کے اور ہاتھوں کے۔ کس اذیت میں ڈال کے انہوں نے مارا، یہ ان کا کے کرتوت ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے دعوے دار ہیں۔ یہ کرو بس، پڑھنا نہیں، کتابوں میں سر نہیں جھکانا۔ جاہل لوگ، اس لیے ہمیشہ حدیث میں احتیاط کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا جہنم میں اپنا ٹھکانہ سوچ۔